جی السلام علیکم. تلاوت کریے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو. آپ بڑے مبارک لوگ ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بوڑھے صحابی قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلا نہیں جا رہا تھا. ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئی تھیں. گوشت جو ہے ہڈیوں کو چھوڑ گیا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبیصہ کیسے آئے ہو؟ فرمانے لگے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں لتعلمنی ما ینفعنی، تاکہ آپ مجھے علم نافع سکھائیں، علم دین سکھائیں، ایسا علم بتائیں جو مجھے نفع دے، جو مجھے فائدہ پہنچائے. مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر. قبیصہ تو جس رستے سے بھی گزر کے آیا ہے اس رستے میں موجود درخت پہ موجود ٹہنیاں، ٹہنیوں پہ لگے پتے، حتیٰ کہ ریت کے ٹیلے، پہاڑ، پتھر اور چھوٹے چھوٹے ذرات سب تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قبیصہ تجھے مبارک. تو یہیں پہ میں آپ سے بھی کہوں گا ہنیئا لکم، آپ سب کو مبارک ہو. یہ بڑا عظیم الشان رستہ ہے جس رستے پہ آپ نکلے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اور الحمدللہ ہم اللہ کے فضل کے مستحق ہیں. اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ وہ اپنا فضل عطا کرے. یہ ایسا رستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس رستے پہ چلتا ہے اس میں علم نافع حاصل کرنا چاہتا ہے ایسے رستے پہ چلتا ہے، فرمایا وہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ من سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو باہر کیف الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ تو ہمیں تو اللہ کا فضل چاہیے نا، اور مزید چاہیے، بہت زیادہ چاہیے، جس کی کوئی حد نہ ہو، اتنا چاہیے۔ الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ یہ جی اسلامک سمر کورس ہے جو آپ سب کے لیے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور کورس اس کا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹائم ٹیبل باہر لگا ہوا تھا، ویسے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کافی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے شاید دیکھا بھی نہیں ہے یا نظر ہی نہیں پڑی۔ سب سے پہلا پیریڈ ہمارا 10 منٹ کا ہوگا عقیدے کا، جو میں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد شیخ جمیل احمد المدنی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ یونیورسٹی، اس وقت وہ جامعہ محمدیہ میں مدرس ہیں، استاد ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے اصول حدیث و حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ایک پیریڈ ہوگا سیرت النبی کا، یہ بھی جمیل صاحب ہی پڑھائیں گے۔ پھر اصول تفسیر و ترجمۃ القرآن کا پیریڈ ہوگا، جو شیخ عثمان قادر صاحب، پرنسپل الوحی اکیڈمی، شیخ صاحب پڑھائیں گے۔ پھر اینڈ پہ طہارت کے احکام و مسائل ہوں گے جو میں پڑھاؤں گا، اور ٹائمنگ جو ہے 10-10 منٹ کی ہے۔ ترجمۃ القرآن اور حدیث یہ 15-15 منٹ کے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے وقت کی پابندی کریں اور چھٹی ہرگز نہ کریں، 100% حاضری کو یقینی بنائیں، کیونکہ 15 دن کا کورس ہے، اگر اس میں بھی 1-2 چھٹیاں آ جائیں گی تو پھر کہاں گیا کورس اور کہاں گیا فائدہ، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو جی آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا سبق جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی زیادہ سبق نہیں پڑھاؤں گا، ٹائم تو اوپر ہو گیا، میرا پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو کھولیں گی مسلمان کی زندگی کے متعلق چند اہم سوالات، مسلمان کی زندگی سے متعلق چند اہم سوالات۔ جی نکال لیے مسلمان کی زندگی سے متعلق چند اہم سوالات، یہ آپ لے لیں جنہوں نے یہ نہیں لی، جن بھائیوں نے نہیں لی ہیں وہ اپنے ہی آگے لے لیں، اپنا کورس لیں۔ جی باقی بیٹھ جائیں، باقیوں کو کل ملیں گے انشاءاللہ، کل بن کے آئیں گے اور کل انشاءاللہ ملیں گے۔ دوسرے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، الگ نہ بیٹھیں، ساتھ بیٹھ جائیں، کسی کو اپنے پاس بلا لیں جس کے پاس یہ کورس ہو۔ مسلمان کی زندگی سے متعلق چند اہم سوالات، یہ سوالات عقیدے کے متعلق ہیں، اور آپ کو علم ہونا چاہیے عقیدہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عبادت درست نہیں ہے، کوئی عمل درست نہیں ہے۔ عقیدہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو بہتر کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے؟ یقین جانیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں ہماری کثرت غفلت برتتی ہے۔ اس پر غور کرنا تو دور، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی کی معراج بہترین کھانوں کو، شاندار بنگلوں کو، بڑی بڑی عمارتوں کو، بھاری بھرکم بیلنس کو بنا لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ابھی دنیا میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں ترقی مل جائے، میں سیٹل ہو جاؤں، میرے پاس اتنا مال آئے اور روز آئے، آتا جائے، بس دنیا ہی۔ ہم نے اپنی زندگی کی معراج دنیا کو بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تو جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اوپر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں. ایک دن نزا کی ہچکی آتی ہے اور موت کی جو ایک لہر، ایک ہوا کا بلہ آتا ہے جو آ کے اس کی زندگی کی شمع کو بجھا دیتا ہے. پھر ایک شاعر نے کہا ہے نا، پھر وہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، ہائے ہم غفلت کے بارے مر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے. آئے تو تھے رب کو راضی کرنے کے لیے، آئے تو تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور کیا کر چلے، کیا کر چلے. ان کے لیے ہم وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمیں چند دنوں میں بھول جائیں گے، جو ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے، جو ہمارا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے. تو لہذا ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج کا ہمارا سبق یہی ہے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ابھی جمیل صاحب آئیں گے، وہ آپ کو پڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وبعد. آپ نے اس کورس کے متعلق شیخ ابو بکر صاحب سے معلومات کی. انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو نصاب ہے تو ہم نے اس کورس کے اندر پڑھنا ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ کے اندر بھی ہے. انہوں نے آپ کو تفصیل بھی بتائی، اور اس کے ساتھ انہوں نے آپ کو یہاں پہ اپنا مقصد دینے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتایا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر یہ بات معروف ہے کہ نماز وہ شخص پڑھا سکتا ہے جو مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، نماز جنازہ وہ پڑھا سکتا ہے جو مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، جو مسجد کا مولوی ہو، مسجد کا امام ہے، حافظ صاحب ہے. اور جو باقی ہیں، میت کو غسل دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس طرف رجوع کرتے ہیں، مولوی صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ہر عام انسان کو ان کا علم ہونا چاہیے. اگر کہیں جماعت کروانی پڑے، نماز پڑھانی پڑے تو وہ نماز خود پڑھائے. اگر کہیں اس کو نماز جنازہ پڑھانا پڑ جائے تو وہ خود اس کا اہل ہو، اس کو یہ طریقہ آتا ہو کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھا سکے. عمومی طور پر ہم نے جنازوں کے اندر دیکھا ہے کہ جب نماز جنازہ شروع ہوتا ہے تو امام صاحب 30 یا 40 سیکنڈ کے اندر نماز جنازہ یا 1 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ کو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہوں گی، آپ اپنے عزیز، اپنے قریبی رشتہ دار کے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے دل کے اندر ایک تڑپ ہوگی کہ میں نے اس کے لیے استغفار کرنا ہے. مولوی صاحب آئے ہیں، ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے، صفحے بنائے اور سلام پھیر دیا، جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے وہ سلام اور نماز جنازہ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہ بات ذہن میں رکھ کے آپ اس کورس کے اندر آئیں.
کہ ہم نے زندگی کے متعلق جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھنے ہیں، اور یہ ہر شخص پہ واجب ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر شخص پہ واجب ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو سیکھے، اور اگر وہ سیکھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بار بار سوال کرے۔ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور آپ نے حافظ صاحب سے بات بھی سنی کہ یہ جو علم ہے اصل یہی علم ہے، باقی فنون ہے جو لوگ سیکھ رہے ہیں، جو بھی ہے، وہ ریاضی ہے، وہ کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، وہ سارے کے سارے فنون ہیں۔ علم یہ علم ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یرد اللہ بالخیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کا بہترین شخص، بہترین جو ہے آدمی دنیا کا وہ ہے جو اس شرعی علم کو سیکھتا ہے اور اس کو آگے سمجھاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنی زندگی کے اہم مسائل، جن کا ہمیں طہارت کے مسائل ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، باقی عقیدے کے مسائل ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ آئے ہیں تو یقیناً آپ دنیا کے اس وقت بہترین انسان ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت کسی اور مقصد اور ذہن کے ساتھ آپ آئے ہیں تو آپ کا بیٹھنا یہ بیکار اور رائگاں ہے، آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کتابوں کا بڑا اہم اور گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں یہ کتاب کس طرف ہے، ہاں کتاب الجامع، یہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اصول حدیث کے کچھ قواعد ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث یہاں بھی آپ کے جو آپ کے ہاتھ میں کورس ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول، فعل یا تقریر یا وصف حدیث کہلاتا ہے۔ وصف، قول، فعل اور تقریر۔ اب قول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکثر سے نکلنے والے تمام وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائے، وہ نماز کا طریقہ ہے، وہ روزے کے مسائل ہیں، جو بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی ان کو قول کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مشتمل ہیں، زیادہ تر حدیث، اور کچھ حدیث کا مجموعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر مشتمل ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آری ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ تقریر، تقریر کیا ہے؟ تقریر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کوئی کام ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا صحابہ کرام کی موجودگی میں، صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دن ایک صحابی نے
फजर की नमाज के बाद सुन्नतें अदा की, 2 रकत नमाज अदा की। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आदि है कि फजर के बाद जो है वो कोई नमाज नहीं है, नफली नमाज नहीं है, इल्ला कि कोई सबूरी नमाज आपकी कज़ा वगैरह रहती है तो वो आप पढ़ सकते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से सवाल किया कि भी आप नमाज क्यों पढ़ रहे थे, तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी मेरी फजर की 2 सुन्नतें रह गई थी, मैं उनको अब पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खामोशी इख्तियार कर ली। इसको क्या कहते हैं? तकरीर। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हुज्जत हैं, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल हुज्जत हैं, इसी तरह ही ये तकरीरात जो हैं हुज्जत हैं। जिस तरह बाकी हदीस को कबूल किया जाता है, इनको भी उसी तरह ही कबूल किया जाता है। और ये हदीस भी तारीख के अंदर शामिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अक़वाल, अफ़आल, तकरीरात और वसफ़ से मुराद क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने का तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बनाने का तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा। तो अब हदीस और सीरत में फ़र्क क्या है? मुहद्दिसीन जो हैं, मुहद्दिसीन असल जो है वो कुतुब हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीरात को लेकर आए हैं असलन, और ज़िमनन जो है वो सीरत को लेकर आए हैं। जैसे कि तिरमिज़ी के आखिर में शमाइल तिरमिज़ी के नाम से एक किताब शामिल की गई है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुलियात के मुताल्लिक़, नबी सल्लम के बाल कैसे थे, नबी सल्लम का नाक कैसा था, नबी सल्लम के कान कैसे थे, ये सारा का सारा कुछ बयान किया गया है। वैसे सीरत जो होती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने ज़िंदगी जो है, सवाने जिन्हें हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे बसर की, अल्लाह के नबी सल्लम कहाँ से कहाँ तक गए, इसमें ग़ज़वात का भी तज़किरा आ जाता है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का भी तज़किरा आ जाता है। आप देखें सीरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का तज़किरा है, लेकिन हदीस में कहीं भी, हदीस की किसी भी किताब में आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी का मुकम्मल तज़किरा नहीं मिलेगा। ये बात सीरत के अंदर मौजूद है। हमने पहले बात की थी कि जो हदीस है ये असलन है और सीरत को ज़िमनन जिक्र किया गया है, सीरत को ज़िमनन जिक्र किया गया है कि असल हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीरात हैं, और सीरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी सारी ज़िंदगी के मामूलात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मक्का के अंदर ज़िंदगी गुजारी, कहाँ कहाँ गए, ये सारा कुछ आपको तफसील के साथ हदीस के अंदर तो नहीं मिलेगा। हदीस ने कहीं अगर जिक्र किया है तो थोड़ा बहुत इशारा किया है, और बाकी तफसील आपको कहाँ मिलेगी? सीरत के अंदर मिलेगी। इंशाअल्लाह हम हदीस के मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू करेंगे, हदीस के असूल भी पढ़ेंगे और साथ साथ हदीस भी पढ़ेंगे, और इसी तरह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है इसमें वो है हदीस की तारीफ़। हदीस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हदीस? हाँ हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल, तकरीर और आपसे सल्लम के वसफ़ को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। कौल से क्या मुराद है? कौल से क्या मुराद है? कौन बताएगा? हाँ क्या? हाँ बताएं आप। हाँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक्सर से अल्फाज निकले उनको क्या कहते हैं? कौल कहते हैं। और फेल से क्या मुराद है? आप बताएं। हाँ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। कैसे? कोई एक मिसाल पेश करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम करके दिखाया? हाँ हाँ, नमाज का तरीका, नमाज का तरीका। और तकरीरात से क्या मुराद है? तकरीर से क्या मुराद है? हाँ आप बताएं, क्या नाम है आपका? आपका मोहसन बताएं।
خاموشی اختیار کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ اصول حدیث کے اندر جو آج کا ہمارا سبق تھا یہی ہے۔ اور آگے ہم حدیث شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ باب الادب۔ حدیث کی تعریف کا پتہ چل گیا، حدیث کسے کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ادب کہتے ہیں ہر قابل تعریف عمل اور فعل کو۔ ادب کے اندر ہر جو قابل تعریف عمل ہوتا ہے یا قول ہوتا ہے، یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے ادب کے اندر۔ کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی تعریف کی جائے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ شخص بہت مؤدب ہے، یہ لڑکا بہت مؤدب ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی الفاظ اس طرح کے بولتے ہیں، افعال اس طرح کے بولتے ہیں، تو آپ کے اساتذہ بھی آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی اچھی رائے رکھتے ہیں کہ جب یہ بچہ بولتا ہے تو بڑے اچھے الفاظ بولتا ہے، کام کرتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے، الفاظ بولتا ہے تو اچھے الفاظ بولتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان کی زندگی کے متعلق وہ بیٹھنے کے مجلس کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، وہ سلام کے آداب بیان کیے گئے ہیں، کھانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، رہنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی مختلف جو آداب ہماری زندگی کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، وہ ادب بیان کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو قابل تعریف بنا سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو قابل تعریف بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے۔ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے والے یہ صحابی ہیں۔ کہ کیا نام ہے ان کا؟ یہ ان کی کنیت ہے، ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ، اور نام ان کا عبد الرحمن بن صخر ہے۔ نام ان کا کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، اور کنیت ان کی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5375 حدیثوں کے راوی ہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنے کا اعزاز اگر کسی صحابی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ تقریباً 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے۔ تقریباً 3.5 پونے 4 سال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے والے بن گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں۔ ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں۔ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں۔ ان میں سے آج پہلے حق کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق کیا ہے۔ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم ملے اس کو، جب تم ملے اس کو تو کیا کہ اس کو السلام علیکم کہہ۔ یہ واجب ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ملے تو وہ کیا کرے؟ اپنے دوسرے بھائی کو السلام علیکم کہے، یہ حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی بھی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہتا ہے
اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو وہ کتنی نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے؟ 10 نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے. اور آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اور آگے وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیوں کا وہ مستحق بن جاتا ہے. اور السلام علیکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے، سلام کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے. سلام کا لفظ کیسے نکلا ہے؟ سلامتی سے نکلا ہے. سلامتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے سلامتی کا؟ کہ جب ایک مسلمان کسی مسلمان کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، تو میری طرف سے سلامت ہے، نہ میری زبان سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی میرے ہاتھ سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے گی. تو میری طرف سے امن میں ہے، سلامتی میں ہے، میری طرف سے مجھے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ ہے السلام علیکم کا مطلب. تو آج پہلا دن تھا تو آپ کا جو ٹائم ہے کچھ کلاس لیٹ شروع ہوئی تو آج ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم سورہ حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور اس حدیث کو بھی مکمل کریں گے. تقریباً ہمارے پاس 15 دن کا یہ کورس ہے تو اس میں 13 حدیثیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو کچھ سوالات ہیں مختصر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہوا؟ کس کس کو نہیں پتا؟ کس کس کو نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا؟ ہاں نہیں پتا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نہیں پتا؟ محمد بن عبداللہ یعنی پورا، یعنی آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. محمد بن عبداللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. اور اس تاریخ کو کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور ربیع الاول کی 9 تاریخ کا مطابق 22 اپریل 571 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. یہ آج کی ہمارے سیرت سے 2 سوال ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جز ہم نے پڑھا ہے. کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو حفظ کیا، پھر اس نے آگے لوگوں تک پہنچایا. مقصد کیا ہے یہاں پہ آپ کے آنے کا؟ کہ آپ کو جو بات سمجھ آئے، جو بات آپ کو سمجھ آئے وہ جا کے آگے اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی رشتے داروں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ آج ہم یہ سیکھ کے آئے ہیں. اصل دین اور اس کورس کا اصل جو مقصد ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شیخ عثمان صاحب، شیخ عثمان صاحب لے آئیں تشریف. السلام علیکم. اچھا وہ جو چھوٹے بچے بیٹھے نا پیچھے، وہ آج کے دن تو یہیں بیٹھے گئے نا، تو کل سے یہ پہلی 2 لائنیں چھوٹے بچوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیں. کیا خیال ہے؟ چھوٹے بچے یہاں آگے بیٹھے، توجہ رہے گی نا ان پہ. ابھی بیٹھے رہے، کل سے آپ نے یہاں آگے بیٹھنا اور جلدی آئیں، یہ سب لیٹ آئیں اور اس سے پہلے یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی؟ اور جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے وہ اپنا رجسٹریشن کروا کے جائیں. اور جن کو کورس نہیں ملا ہے یا نوٹسز وغیرہ
وہ بھی اپنا نام لکھوا کے جائیں تاکہ ان کو کل کورس مہیا کیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں. باقی کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اور جانے بٹن نے بند کرنا بہت ہی گرمی لگ رہی. بیمار الحمدللہ تیری دعا پرسوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مختصر وقت میں کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے ہم اپنا بغیر کسی گفتگو یا تمہید کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو انتہائی اہم ہے، یعنی کتاب قرآن، جس نے ہمیں حق اور باطل کا فرق سمجھانا ہے، جو ہمارے لیے ایک قانون ہے جس کے اوپر عمل پیرا ہو کے، یا اس زاویے سے بات کو سمجھیں کہ دنیا میں اس کائنات میں صرف دو سرچشمے ہیں، صرف دو. ایک ہدایت کا اور دوسرا گمراہی کا. ہدایت کا سرچشمہ قرآن، گمراہی کا سرچشمہ شیطان. یہ دو ہی سرچشمے ہیں، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا، دو سرچشمے. جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو جو دوسرا سرچشمہ ہے گمراہی کا وہ آپ کو روکے گا. اگر آپ گمراہی کی طرف جائیں گے تو ہدایت کا سرچشمہ راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، آپ کے ضمیر کو کھٹالے گا کہ رکو، تم مسلمان ہو، کتاب قرآن. لہذا اس کتاب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. یہ احکام ایک سروے کے مطابق ہماری یہ جو پٹی ہے پاکستان، آگے ہند کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، ساتھ بنگلہ دیش، ہماری اس پٹی پہ ایک سروے کے مطابق کتنے لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے. ایک سوال تھا اس پٹی کے اوپر. قریب ہی سروے کے مطابق اونلی 1% جن کو کتاب قرآن کا ترجمہ آتا ہے، اونلی 1%. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں گے یا جو بیٹھ کے پڑھا رہا ہوگا قرآن کا ترجمہ تفسیر، اس کو آتا ہو، مگر نہ عامت الناس اس میں جہالت رکھتی ہے، وہ اس کتاب قرآن کا ترجمہ نہیں اس کو. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے کتنی بڑی تعداد ہے یہ والی. اب یہاں پہ سوال ہو جائے کہ کتنے لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے، تو شاید 1% بھی نہ ریشے ہو سکے. اسی طرح کوئی جلسہ پروگرام ہو رہا ہے، مذہبی ہو رہا ہے، اب وہاں پہ پروگرام کے اختتام میں سٹیج کے اوپر آ کے سوال کریں کہ کتنے لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا. آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ شاید 1% بھی نہ آئے. ہم اپنے گھر میں جا کے سوال کرتے ہیں کہ ہم 2 بھائی ہیں، میری ایک سسٹر ہے، میری والدہ ہے، میرے والد صاحب ہیں، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں.
اگر وہاں پہ یہ سوال ہو جائے کہ کتنے لوگوں کو ترجمہ آتا ہے تو شاید 1% بھی نہ آئے. میں اپنے اسکول میں جا کے اپنے طلبہ دوستوں ساتھیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ترجمہ قرآن کتنے لوگوں کو آتا ہے, شاید 1% بھی نہ آئے, اور یقیناً 1% نہیں آئے. یہ آج ہماری حالت ہے. تو اس کتاب قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. آج کا ہمارا پہلا سبق, اور اس میں آج میں آپ کے سامنے ایک نیا اسلوب یہ ایسا اسلوب ہے کہ جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان کے اندر جو ایسی ترجمہ قرآن کے اوپر ایک کوشش کی گئی ہے, ان تک یہ اسلوب پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر عامت الناس سے میری مراد ہے علماء نے عربی زبان کا ترجمہ لکھیں, اس پیرے کا ترجمہ لکھیں, تو آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. یہ ایک اسلوب ہے جو میں آپ کے سامنے شاید مکمل تو نہیں رکھ سکوں گا, لیکن اس کا کچھ حصہ آپ کی اس اکیڈمی کے اندر ہمارے جو 4 سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں, ان سینٹرز کے اندر اسی طرح ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے جو میں آپ کے سامنے یہ آج اسلوب رکھنے لگا. جی, پہلی جو ہے جسے ہم بولتے ہیں تحفظ, جس کے اندر ہوتا ہے پناہ طلب کرنا, اپنے دشمن سے بندہ پناہ طلب کرتا ہے, دشمن سے تو پناہ طلب کرنی ہے. یہ میں نے پہلے بتا دیا 2 سرچشمے, ایک ہدایت کا, دوسرا گمراہی کا. آپ نے پناہ طلب کرنی ہے کس سے؟ شیطان سے. میرا اتنا خط نہیں ہے, جیسے میں لکھتا جاؤں آپ دیکھتے ہیں, وہی تحفظ لکھنا. باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ ترجمہ کرنے کے لیے گھروں میں قرآن پاک کا بیٹھے, فرسٹ راؤنڈ ترجمہ قرآن کے لیے ہم لفظی ترجمہ کریں گے. اعوذ کا کیا معنی ہے, باللہ کا کیا معنی ہے, من کا کیا معنی ہے, الشیطان کا کیا معنی ہے, اور رجیم کا کیا معنی ہے. اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں, میں پناہ پکڑتا ہوں, یہ معنی ہے. میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ, اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. یہ آپ کا ہمیشہ فرسٹ راؤنڈ رہے گا جو ہم نے یہاں پہ پڑھا, کہ سب سے پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. مردود رد کیا ہوا, پھٹکارا ہوا, نکالا ہوا.
ये हमारा फर्स्ट, पहले इसमें फर्स्ट है। सेकंड राउंड हमारा क्या होगा? सेकंड राउंड होगा अल्फाज को पहचानना है, अल्फाज को पहचानना है, अरबी अल्फाज को। सबसे पहले देखना है कि हम एक चीज के लिए, अब ये टेबल है, ये टेबल, इस टेबल के ऊपर कई चीजें पड़ी हुई हैं। अगर मैं इस चीज को उठाता हूं, ये सिंगल है, ये क्या है? ये सिंगल है, ये भी सिंगल पड़ी हुई है। लेकिन अब जब ये इसके ऊपर आई, ये पूरा सहन है, फर्श है, टेबल है, इसके ऊपर जब ये मुख्तलिफ किताबें भी आ गई हैं, ये भी आ गया है, ये चीजें भी आ गई हैं, तो ये एक कंपाउंड है। ये क्या है? एक कंपाउंड है। अगर हम इस कंपाउंड की हर चीज को पहचान लेंगे तो हमें इस पूरे फर्श का, यानी एक चीज का तारुफ हासिल हो जाएगा। तो इसमें हमने देखना है कौन सा सिंगल है और कौन सा कंपाउंड है, ताकि कंपाउंड को अलग अलग कर लिया जाए और हम बात को समझ सके। आऊज़ु, जब तर्जुमा देखता हूं, मैं पनाह पकड़ता हूं, इसमें कितनी चीजें हैं? दो, एक है मैं और दूसरा है पनाह पकड़ना, दो चीजें हैं। लिहाजा ये दो से मिलकर एक कंपाउंड है, दो से मिलकर एक कंपाउंड है। एक आ, एक अऊज़, ये दो चीजें हो। आ का माना है मैं, और उसका माना है पकड़ता हूं, पकड़ता, पनाह पकड़ता। मैं पनाह पकड़ता हूं, मैं पनाह पकड़ता हूं। ये आपका दूसरा राउंड है कि इनमें सिंगल कौन से हैं और इसमें कंपाउंड कौन से हैं। आऊज़ु, अगर मैं पूछूं ये सिंगल है कि कंपाउंड है, तो आपका क्या जवाब आएगा? ये कंपाउंड है। जब तक इन दो का माना ना हो जाएगा, इसका तर्जुमा नहीं हो सकेगा। लिहाजा इसको पहचानने के ये क्या है? कंपाउंड है। अब ये आ गया बिल्लाह, बिल्लाही, अल्लाह की, अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं, बिल्लाही, अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं। अब इसके अंदर दो चीजें जाहिर तौर पे नजर आ रही हैं। एक तो नाम मुबारक है, क्या? अल्लाह। इसको अलग करें, अल्लाह को, तो पीछे क्या बचता है? बा। तो ये कितनी चीजों से मिलके कंपाउंड है? दो चीजों से। मैं सवाल करता हूं ये सिंगल है कि कंपाउंड है, तो आपका क्या जवाब आएगा? एक कंपाउंड है। किसके साथ? बा प्लस अल्लाह, दो से मिलके एक कंपाउंड है। बा प्लस इसमें अल्लाह, दो से मिलके एक कंपाउंड। जब तक आप दो का मानी नहीं अदा करेंगे, इसका तर्जुमा नहीं हो सकेगा। मैं अगर मिन के बारे में पूछूं, जिसका माना से होता है, ये मैंने से यहां पे लिखा है सीधा करने के लिए, तो मिन का पूछूं कि ये सिंगल है कि कंपाउंड है, तो आपका क्या जवाब होगा? ये सिंगल है, ये कंपाउंड नहीं है। लिहाजा इसका डायरेक्ट तर्जुमा से है। अश-शैतान, अश-शैतान। वैसे जब हम बोलते हैं शैतान का नाम, तो क्या बोलते हैं? शैतान। तो इसमें एक नई चीज कौन सी शामिल हो गई? अलिफ लाम। तो मैं पूछूं कि इसमें ये सिंगल है कि कंपाउंड, तो जवाब क्या होगा? ये कंपाउंड होगा। क्यों? इसमें कितनी चीजें शामिल हैं? कौन सी? अलिफ लाम और शैतान। जब तक दोनों का मानी नहीं कर सकेंगे, तो इसका तर्जुमा नहीं हो सकेगा। अलिफ लाम का भी होगा माना, शैतान का भी माना होगा। शैतान तो कई होते हैं, शैतान तो कई होते हैं। शैतान तो जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इंसानों में भी होते हैं शैतान। तो यहाँ खास शैतान से मुराद कौन शैतान है? वो मरदूद शैतान जो धुतकारा गया है, इबलीस। ठीक है जी, मैं उससे पनाह तलब कर। इसने खास का माना हमें समझाया है। अलिफ लाम ने किस चीज का माना समझाया है? खास
शैतान से मैं पनाह पकड़ता हूँ। तो ये क्या होगा, सिंगल या कंपाउंड? और रजीम का माना होता है धुतकारा हुआ। एक तो हो गया रजीम का माना, इसके साथ एक और क्या चीज लगी हुई है, अलिफ। ये खास तौर पे धुतकारा हुआ है इब्लीस। इसको कहा था सजदा कर, ये कहने लगा मैं, इसे कहा गया कि आदम को सजदा कर, ये कहने लगा हो जाए, ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। आखिरी बात आज के इस सबक की, ये हमारा यानी कि चलेगा सिंगल के साथ और कंपाउंड के साथ, ठीक है जी। दूसरा राउंड और तीसरा राउंड जो है वो हमारा, आज क्योंकि इब्तदाई डे है इसलिए मैं सिर्फ एक तारुफ करवा रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। कल से हम इन राउंड्स के साथ अपने अगले तर्जमे को पूरा करेंगे। जब आप 10-12 दिन हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आपके लिए एक आसानी पैदा हो जाए। तीसरा हम इसमें राउंड ये करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कितने ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं। कितने ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू जुबान, मैं तो कहा करता हूँ उर्दू में भी और पंजाबी में भी, हम कितने ऐसे, क्योंकि उर्दू जुबान जो है ये लश्करी जुबान है। लश्करी जुबान इसको बोलते हैं दुनिया में अगर सवाल किसी से हो ना कि लश्करी जुबान कौन सी है, तो जवाब दिया जाता है उर्दू जुबान लश्करी जुबान है। वो कहते हैं क्यों लश्करी जुबान है? वो कहते हैं इसलिए है कि उर्दू जुबान बजाते खुद कुछ नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर कई इंग्लिश के लफ्ज बोले जाते हैं, अरबी के लफ्ज बोले जाते हैं, हिंदी के लफ्ज बोले जाते हैं, फारसी के लफ्ज, इतना बड़ा मिलके एक लश्कर बन। सो ये लश्करी जुबान, इसको दुनिया में कहा जाता है कि ये एक लश्करी जुबान है उर्दू। लिहाजा अरबी उर्दू जुबान में तकरीबन 85% हम क्या बोलते हैं, अरबी। 85% क्या बोलते हैं, अरबी। तो पीछे कितना रह गया, 15। ये बाकी सारी जुबानें हम बोलते हैं इसमें मिला। तो हम अगर 85% हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुरान का 85% जो है वो तो हमें पहले ही आता है, जो हम अपनी जुबान में इस्तेमाल, सिर्फ तवज्जो नहीं। अब हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसमें से हम अपने कितने अल्फाज जो है इस्तेमाल करते हैं जी। पहला अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, अऊज़ु। ये हमारी ऐसा लफ्ज कोई इससे मिलता जुलता लफ्ज हमारी उर्दू जुबान में हम बोलते हैं कि नहीं? ये सिर्फ इसलिए कि हमारी तवज्जो नहीं है। जब हम कहते हैं माज़अल्लाह, क्या बोलते हैं? इसका माना अल्लाह की पनाह। वो माज़ जो है किससे निकला है, अऊज़ से निकला है, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ये हम इसी से निकला हुआ लफ्ज बोलते हैं माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ठीक है। तो लिहाजा मैं इससे कुछ अपनी जुबान में पहले से ही मुतारफ हूँ, लिहाजा इसका तर्जुमा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा तर्जुमा, ठीक हो गया। ये मैं पहले इससे मिलता है। बा बादम, बादसी, बाजमात, बावकत, साथ का माना है ना अल्लाह के साथ। मैं पनाह पकड़ता हूँ अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह की बात समझ गए जी। तो बा ये मैं उर्दू में बोलता हूँ। बा पूरे कुरान में जहां भी बा आएगा, पूरी अरबी जुबान में बा आएगा, ये तो मैं उर्दू में पहले ही बोलता हूँ, इसको मुझे पहले ही तारुफ है। अल्लाह ये नाम मुबारक है, एक ताकत है जिससे हम सारे मुतारफ हैं। मिन जानिब, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आवाज़ आ रही है, ये ऑलरेडी माशाल्लाह यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इनको कुछ तारुफ है, या वही अकेडमी के स्टूडेंट भी हैं। तो मिन जानिब,
اس جانب سے اس جانب سے، من جانب اس جانب سے اس جانب سے، تو سے کا معنی من ادا کر رہا ہے یہاں پہ. تو یہ اردو میں پہلے ہی بولتا ہوں من جانب، میں اس سے پہلے بتا رہا ہوں. پورے قرآن کے اندر جہاں بھی من آئے گا میں تو اس سے پہلے ہی بتا رہا ہوں، کیوں میں اردو میں اس کو بولتا ہوں. صرف ایک توجہ نہیں تھی میری کہ میں اس کو بولتا ہوں پہلے. تو من کا بھی ترجمہ کروں. اب الشیطان، شیطان شیطان. اچھا اس میں الف لام بھی آیا، یہ اردو میں بولتے ہیں آپ اردو میں؟ ہاں وہ تو ایک عربی کا لفظ ہے، اردو میں تھوڑا چلتے ہیں کہ اردو میں لا کے آپ اپنی زبان پہ جو عام ہم اپنی زبان استعمال بالخصوص. یہ با کے بعد الف لام یہاں پہ آ گیا. یہ ہم اردو میں پہلے ہی بولتے ہیں بالآخر، بالخصوص، بالوقت، بالوقت، بالخصوص. بالخصوص یعنی خاص حالت، خاص حالت. بالآخر خاص طور پہ آخر. تو یہ الف لام پہلے بول. شیطان یہ تو ہم اکثر بولتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی بولتے ہیں شیطان، یہ پہلے بولتے. الرجیم دھتکارا ہوا، اپنی اردو زبان میں دھتکارا ہوا. رجیم رجم کرنا، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رجم کرنا، ہم بولتے ہیں اس کو رجم کرنا. ٹھیک ہے، باقی اب یہ عام استعمال نہیں اس لیے آپ لوگوں کے تو رجیم یعنی رجم کرنے سے رد کر دینا کسی. تو تیسرا جو ہمارا راؤنڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اردو زبان میں تو ہم نے اس میں سے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں تقریباً یہ یا اس سے ملتے جلتے بول، یہ بھی بولتا ہوں، 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 اور یہ بھی اکثر نہیں کہیں کہیں سنا ہے یہ بھی بولتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے. صرف ایک توجہ دیں، 85% جو ہے ہم عربی زبان استعمال کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو آج کا سبق ہے تعبد، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، جو مردود ہے. اس کے ساتھ ایک جو لفظ ایک سبجیکٹ ہمارا ہے وہ اسی کے متعلقہ ہے، اصول تفسیر. یہ کل انشاءاللہ ہم کریں گے، آج تاخیر کی وجہ سے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ طہارت کے احکام و مسائل جو ہیں آخری پیریڈ ہے جو انشاءاللہ ہم اب پڑھیں گے. تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ موٹر سائیکلیں آپ سب بھائیوں کی جو سی ہیں نا وہ راستہ روک کے کھڑی ہوئی ہیں. تو گزارش بس اتنی تھی کہ ترتیب کے ساتھ لگایا کر، اور خاص کر یہ سامنے گیٹ ہے، رہائش ہے، وہاں پہ اگر سے تالا لگا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے کب آتے ہیں کب کھولتے ہیں باہر کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گیٹ کے آگے نہ آئیں. یہ ہے مکہ میڈیکل اسٹور، اس کے آگے لگا دیں. ساتھ میں واجد بھائی کی دکان ہے، کرتی ہیں، بناتے ہیں، ان کو کا کام نہیں ہے، ان کی دکان کے آگے لگا دیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی یہاں پہ بھی لگا دیں تو بہتر ترتیب لگائیں جگہ کافی، تاکہ کسی کو دقت نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیں جی. یہ آخری سبجیکٹ ہے ہمارا، اینڈ پہ ہے طہارت کے احکام و مسائل. بڑا اہم سبجیکٹ ہے، بڑا اہم موضوع ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसियाबक फतहिर वरुज्ज फहजुर। सूरह मुदस्सिर है, आयत नंबर 4 और 5 है। सबसे पहले आप ये बात समझें, तहारत की दो किस्में हैं। एक तहारत ज़ाहिरिया है, एक तहारत बातिनिया है। बातनी तहारत, बातन खुशीदा, अंदर की तहारत, अकीदा साफ, शरीयत के मुताबिक हो। इंसान का अंदर हसद, बुग़्ज़, कीने, इनाद से पाक हो, अल्लाह और उसके अहकामात को मानने वाला हो, अल्लाह ताला के अहकामात के सामने अपने सर को झुकाने वाला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के सामने झुक जाने वाला हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को मानने वाला हो। अलगर्ज उसका अंदर हर किस्म के गुनाह से पाक हो। इसे क्या कहते हैं? तहारत बातनी। एक है ज़ाहिरी तहारत, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जहां पे रहते हैं, जिस जगह सोते हैं उस जगह का पाक होना, जाए नमाज का पाक होना। बात समझ रहे? ये ज़ाहिरी तहारत है। हमारा ये जो मौजू है ना, ज़ाहिरी तहारत के मुताल्लिक है, बातनी तहारत नहीं बल्कि ज़ाहिरी तहारत के मुताल्लिक है। और फिर आगे ज़ाहिरी तहारत की 3 किस्में हैं, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम। और हमने ये 3 ही पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, इन पर हम इंशाअल्लाह सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अभी हम तहारत का शरई मफ़हूम पढ़ते हैं। आज का सबक हमारा बस इतना ही होगा, तहारत का शरई मफ़हूम। अपने अपने नोट्स पे ज़रा अपनी नज़रें जमा लें। नमाज से मानने यानी नमाज से रोकने वाली, मानने का मतलब क्या है? मना, मना समझते हैं? ठीक है, रोकना। नमाज से मानने यानी रोकने वाली छोटी और बड़ी, वाव का मतलब पता क्या है? और छोटी व बड़ी नापाकी। छोटी नापाकी का क्या मतलब? मतलब हवा का खारिज होना, हवा खारिज होती है, वुज़ू टूट जाता है। बड़ी नापाकी का क्या मतलब है? मतलब गुस्ल का वाजिब हो जाना, ये बड़ी नापाकी है। बात समझ रहे? छोटी व बड़ी नापाकी या निजासत को पानी से या उसके हुक्म को मट्टी से जायल करने को तहारत कहते हैं। नमाज से मानने छोटी व बड़ी नापाकी या निजासत को पानी से या उसके हुक्म को मट्टी से जायल करने को क्या कहते हैं? तहारत कहते हैं। ये तहारत का शरई मफ़हूम है, इंतहाई आसान है। नमाज से मानने यानी रोकने वाली छोटी और बड़ी नापाकी या निजासत को पानी से या उसके हुक्म को मट्टी से, हुक्म को मट्टी से जाहिर करने को तहारत कहते हैं। जब हम मट्टी यूज़ करते हैं उसको तयम्मुम कहते हैं। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आज का सबक हमारा बस इतना ही है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुमिनात। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अपनी अपनी जगहों में बैठे हैं, आपके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम है। पानी पिएँ और जो हम थोड़ा सा करते हैं वो करेंगे। उसके बाद आपको इजाज़त है। जिन भाइयों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, ओके, वो